السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، کشمیر کے انتخابی مرحلے کے پہلے حصے میں مسلم لیگ نواز اپنی کامیابی پر جشن منا رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نون لیگ کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کر رہی ہے اور آج وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مارچ کے اوپر ایک انتظامیہ کی طرف سے دعویٰ بولا گیا، جس کے بارے میں عوامی ایکشن کمیٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے بہت سارے لوگوں کو اس میں زخمی کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ ریاستی ادارے اور حکومت پاکستان ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہی ہے اور مرکزی حکومت، وفاقی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ بیان آیا ہے کہ ایسے کچھ شرپسندوں نے انتظامیہ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، پاکستان کے ریاستی اداروں نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا۔ اصل حقیقت کیا ہے، کشمیر کی صورتحال کیا ہے، کشمیر کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ ویسے تو حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اور آج یہ شارک کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، اور وہاں پہ ایکچول سچویشن کیا ہے، آج اپنے پینلسٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے اور ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواؤں، لیکن میں دو سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو رانا ثناءاللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ جو لوگ تھے وہاں پہ شرپسند، ان کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، میں ایسے لوگوں کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بھارتی ہیں، یعنی بھارت کے ایجنڈے کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں سے کسی طرح کی رو روایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید موجود ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، حالات پہ بہت گہری نظر۔ دوسرے میرے معزز مہمان انتہائی سینئر سیاستدان فردوس شمیم نقوی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں شامل۔ تیسرے میرے معزز مہمان ہیں آصف باجوہ صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق ایم پی اے ہیں۔ ذوالفقار علی بدر، پیپلز پارٹی کے بڑے زبردست اور بڑے پڑھے لکھے لیڈر، جو حالات کو بہت ہی اپنے گہرے مطالعہ کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں اور بات کا طریقہ اور سلیقہ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے جی، کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دعوے ہیں، حکومت پاکستان کے دعوے ہیں، امور کشمیر کے وزیر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسے موقع کے اوپر نون لیگ کی وکٹری اور یہ ساری سچویشن اور اس کی حساسیت کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار بھائی۔ دیکھیں، افسوس تو بہت ہوتا ہے کہ یہ تمام وائلنس کو دیکھ کے، جو کہ کبھی مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی کسی الیکشن کے وقت یا الیکشن سے پہلے بھی کبھی اس طرح کے یہ وائلنس ہوا ہو آزاد جموں کشمیر میں۔ یقیناً ہمیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا کشمیر کاز جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باہر کا جو فورن میڈیا ہے، الجزیرہ ہو گیا، بی بی سی اور باقی اور میڈیا چینل، یہ جناب اپنی وہ تمام وہ ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر یہ انفارمیشن نہیں آ رہی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں خام کا شکوک و شبہ پیدا ہوتے ہیں کہ جناب یہ فورن میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ہمارا نیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ہمارا نیشنل میڈیا کیوں نہیں کوریج کر رہا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ ہمارا نیشنل میڈیا بھی کچھ ایونٹس کو کور کرتا، تاکہ کافی زیادہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہوتی اور لوگوں میں اس قسم کی بدگمانی اور یہ ایسی انسرٹنٹی والی سچویشن نہ ہوتی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بلیم کرتا ہوں پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی۔ بھائی یہ آپ کا کام ہے، ابھی اس وقت تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ میرا خیال ہے طارق صاحب نے وہ صحیح فرمایا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہنگامہ ہو رہا ہے یہ وقفے سے ہوتا رہتا ہے، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی وغیرہ۔ تو
तो पीपल पार्टी की हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई उनके पास वो विजन नहीं था कि नोइंग कि भाई अगर इसको हम पॉलिटिकली इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, अपना डेमोक्रेटिकली इसको कंट्रोल नहीं करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। और फिर वही बात कि इससे कश्मीर कॉल जो है वो इफेक्ट हो सकता है, और हमारा जो हमेशा का दुश्मन है इंडिया, वो इससे फायदा उठाएगा। ये देखिए जनाब, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर यानी कि हमारे आजाद कश्मीर के अंदर ये देखें क्या हो रहा है, तो उनको तो फिर मौका मिल जाता है। तो बेसिकली मैं तो होल्ड करता हूँ रिस्पॉन्सिबल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को। अब पीटीआई जो है, उन्होंने उनको पहले बल्ले का निशान मिल गया, फिर उसके बाद उनका बल्ले का निशान गालिबन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो रिवर्स हो गया, तो पीटीआई ने तो बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया, वो सीन से गायब हो गई। हालांकि मैं कई दफा सोचता हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि आफ्टर ऑल टू बी पार्ट ऑफ द, टू कीप द डेमोक्रेटिक प्रोसेस गोइंग, उनको चाहिए था कि इवन एन इंडिपेंडेंट 2024 के इलेक्शन भी उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चलाए थे ना, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ले आते ताकि एक और अच्छा मुकाबला होता फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये पीएमएलएन और पीपल पार्टी के दरमियान जिस तरह की वो बिलावल साहब जो बातचीत कर रहे हैं कि ये तो और पार्ट ऑफ न्यूरा कुश्ती स्ट्रैटेजी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादातर उनका पीपल पार्टी का जोर वहां पे रहा है, और यहाँ पे पीएमएलएन का भी मीरपुर के इलेक्शन में, और अभी 2 इलेक्शन और होने गालिबन 3 फरवरी में है। सो माय पॉइंट इज दिस कि देखिए, जब ये ऐसे पॉलिटिकल मसाइल जो होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो इसको खुशफिल्मी से एमिकेबली वोट रिजर्व कर रहे हैं। ये नहीं कि आप इसको ये छोड़ दें अपना पुलिस के सीनियर अफसरों के ऊपर, या फिर उसके बाद और गवर्नमेंट ऑफिशियल पे आप छोड़ दें, या सिक्योरिटी एजेंसी पे छोड़ दे, तो वो तो फिर जाहिर बात है आम लोग जब बाहर निकलेंगे फिर टकराव भी होगा, वायलेंस भी होगा, और फिर ये इस तरह की सूरत यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप का कसूर है कि उन्होंने बर वक्त, बहुत नाकामी है। अच्छा, उनका फेलियर है। आजाद कश्मीर के जो मामलात हैं वो हमेशा से पहले क्या होती थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस याद आपको, चौधरी अतीक साहब, उनके वालिद साहब और वो सिकंदर साहब होते थे मरहूम, वो सारे जो कश्मीर के लिबरेशन के ब्रिगेडियर साहब जब अपोजिशन जो है, जो पीटीआई, देखें पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन थी वहाँ पे और सबसे बड़ी पॉपुलर जमात होने की दावेदार है। पीटीआई अगर अवाम को इस तरह छोड़ के एक साइड पे हो जाएगी तो फिर वायलेंस भी आएगी, फिर ऐसे शर्पसंद अनासर भी बीच में आ जाएंगे और वो अवाम को, उस जथे को, मॉब को लेके लीड करेंगे, तो उसका नतीजा तो टकराव ही होगा। आप देखें कोई रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप अगर होती वहाँ पे अपोजिशन के अंदर उस क्राउड को लीड करते हुए, तो ये सूरत हाल तो ना होती। नकवी साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो एक मेरी बात काइंडली सुन लें। अगर पीएमएलएन जो है, पीएमएलएन अभी नवाज शरीफ साहब आए के और लीडर आए, चले ये तो इलेक्शन कैंपेन का वक्त था, लेकिन पॉइंट ये है कि पहले भी तो आ सकते थे ना भाई। पीएमएलएन जो है जरूरी नहीं कि जब पावर में हो तो तभी वो आजाद कश्मीर के अंदर अगर किस तरह एबनॉर्मल हालात हो गए तो वो they should have acted, they should have intervened for the sake of आजाद कश्मीर। सारी जमातों को जाना चाहिए ब्रिगेडियर साहब, नूनली को भी सारी जमातों को पहले जाना चाहिए। ये जब इलेक्शन आता है तो सारे जाके, बहुत देर कर दी लोगों ने, बहुत लेट कर दिया इन्होंने, हमें वी बीन लेट डाउन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री जब आजाद कश्मीर के भी जो हालात हैं। बिल्कुल ठीक है नकवी साहब, वैक्यूम क्रिएट होगा तो कोई ना कोई फिल तो करेगा। देखिए, बुनियादी तौर पे जमहूरियत के कुछ तकाजे होते हैं। अगर मैंने ब्रिगेडियर साहब की बात को बड़े गौर से सुना, मेरे ख्याल से वो आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से कुल्ली तौर पे वाकिफ नहीं। पीटीआई ने अपनी पार्टी रजिस्टर कराई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कश्मीर ने हमें सिंबल दिया और हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि इनको ये इलेक्शन नहीं अलॉट किया जा सकता विदाउट इवन गिविंग एनी रीजन और रैशनल। बड़ी बड़ी जमहूरी बात की हाई कोर्ट ने, किसके कहने पे की ये मुझे नहीं कहना चाहिए। चलिए, हमने उस पर भी कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटे। रावला कोर्ट के अंदर हमवाद भी हो जाती हैं और कश्मीरी आके बैठ भी जाते। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है,
ہسپتال کے باہر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لاشیں نہیں دی جا رہی انہیں. کسی علاقے میں بھی الیکشن کیمپین نہیں ہو سکتی جہاں امن نہ ہو, جہاں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو, جہاں لوگ آزادانہ طور پہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکے, تقاریر نہ کر سکے. آپ نے جو بھی گروہ تھا جس سے آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے, پہلے تو آپ نے کسی سیاسی جماعت سے نہیں کی, آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے گفتگو کی, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نے کال کی کہ دوسری پارٹیز کو بھی آن بورڈ لیتے کہ ان کا بھی اسٹیک ہوتا, لیکن آپ نے ایک کی اور 4-6 مہینے بعد نہ آپ نے آئینی کوئی ترمیم کی جو وعدے کیے تھے, آپ نے سنا دیا اپنا فیصلہ کہ جی اب ہم 12 سیٹیں جو ہم نے کہا تھا ہم ختم کر دیں گے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے, اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. اس میں وہ احتجاج میں چلے گئے. چلیے سمجھ میں آ گئی بات, بھائی بیٹھ کے بات کرو, وہ بھی پاکستانی ہے. آپ نے دوسرا کام کر دیا, آپ نے اس کی تمام لیڈرشپ کو را کا ایجنٹ کر دیا, غداری کا فتویٰ ڈال دیا, لوگ اور پہ نام سو گئے. آج بھی آپ دیکھیں 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا اس واقعے کو, دیر از اسٹل انڈر پروٹیسٹنگ, اور سچویشن از گیٹنگ فرام بیڈ ٹو ورس. سچ اور جھوٹ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا علی کا قول ہے 4 انگلیاں, جو کان سے سنتے ہو وہ جھوٹ ہو سکتا ہے, جو آنکھ سے دیکھتے ہو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو اس 4 انگلیوں کے فاصلے نے بہت کچھ مسائل پیدا کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ 40% ٹرن آؤٹ تھا, اور آنکھوں دیکھے والے کہتے ہیں 10% سے بھی کم تھا. کون سچ بول رہا ہے؟ اگر 10% والے سچ ہیں تو آزاد کے جموں کشمیر کے الیکشن کو انہل ہو جانا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کمال, جو پارٹی تھی جو 2024 کے الیکشن میں ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, اور میں کراچی کی مثال دے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے نتائج کو قبول کیا جبکہ انہیں پتا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ آئی ہے. 22 سیٹیں کراچی کے اوپر نیشنل اسمبلی کی, وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی ایم کیو ایم ایز اے جماعت. they were not runners up, they were not number 3, they were number 4. حیدرآباد کے اندر بھی کچھ ایسی صورت حال تھی, لیکن خاموش رہے اقتدار کی خاطر. آج وہی چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے وہی دھاندلی ہو رہی ہے جو 24 میں ہوئی تھی. اچھا جی, سچ تو نکلتا ہے, سچ تو نکلتا ہے, آئے گا. نقار خلق کے بارے میں جو ہے وہ لوگ کچھ سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, پاکستان آواز اٹھانا ظلم ہے, جو آواز اٹھائے گا اس کو مار دیا جائے گا. نقوی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ آواز اٹھا رہے ہیں, روز بات کرتے ہیں, برگیڈ صاحب نے بات کی ہے, ہم بات کر رہے ہیں, ایسی کوئی اچھا بات. جناب, اب ذوالفقار راحت صاحب پتہ نہیں آپ کو کس دن خبر مل جائے گی میرے بھی اٹھ جانے کی. نہیں وہ تو سب نے اٹھنا ہے, سب نے اٹھنا ہے. بات دیکھیں, بات کرنے میں, ابیوز کرنے میں, گالیاں دینے میں, ریاست کو گالیاں دینے میں اور بات کرنے میں بڑا فرق ہے. بالکل اندازہ نہیں ہے. You are not even aware of what I go through. میں اپنے ملک سے محبت کی خاطر یہ آواز بلند کرتا ہوں. مجھے کوئی 72 سال کی عمر میں کوئی وزارت نہیں ملنی, کوئی صدارت نہیں ملنی, لیکن پاکستان میں اگر آواز بلند کرنی بند کر دوں گا, سچ بولنا بند کر دوں گا, تو اس قوم کا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. میں اپنا جو بھی تھوڑا سا حصہ جہاد میں ڈال سکتا ہوں ڈال رہا ہوں. بٹ ڈونٹ سے کہ تھنگز آر سیم, دے آر ناٹ. یہاں جتنا ظلم و استبداد ہے, پوچھے رضوی برادران سے, زندہ ہیں مر گئے, کہاں ہیں, کوئی پوچھتا ہے؟ اچھا جی, پہلے انٹرویو میں لیتے تھے, نقوی صاحب ہر آدمی ادھر جو ہے اپنی مصلحتوں میں پوچھا. چلیے آپ جائیے دوسروں کی طرف. نقوی صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے انہوں نے اس ملک میں کیا کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا. ایک وقت تھا پورے ملک کو ہوسٹیج بنایا ہوا تھا. میں تو ان کے ساتھ کبھی نہیں تھا. نہیں, آپ میری گزارش سن لیں نا, یہ جتنی انکروچمنٹ سنیں, اس ملک کے اندر, اس ملک کے اندر جتنی انکروچ,
یہ اس ملک کے اندر جتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں. انہوں نے اس ریاست کا جو بیڑا غرق کیا ہے اور جو اس کی شکل کو ڈی فیم کیا ہے, اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے. یہ کہاں سے لوگ آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, پھر کہاں چلے جاتے ہیں. بار اس پہ بھی کبھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ ذوالفقار علی نکلتے ہیں, لندن بھی چلے جاتے ہیں, ذوالفقار علی ان کو اقتدار بھی دیا جاتا ہے, ذوالفقار ایسے ہی علی لوگوں کو اقتدار بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ذوالفقار علی بدر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن میں پہلے ذرا آصف باجوہ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. باجوہ صاحب, آپ کی جماعت کشمیر میں جشن منا رہی ہے, وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں, کشمیری کہتے ہیں جی ہمیں مارا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ نے ان کا مینڈیٹ ہی بلڈوز کر دیا. نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ بہت مایوس کن تھا. برگیڈی صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل فارغ ہو گئی ہے, اس نے اپنا رول پلے نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ ذوالفقار صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ یہ آج ایک جو اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ نے بات کرنا شروع کیا ہے, یہ آج کا برننگ ایشو ہے. لیکن میں آپ کو بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی. اس میں بڑے کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام پارٹیز, کوئی بھی پارٹی ہو, جب وہ الیکشن آتی ہے تو وہ کہتی ہے ریگنگ ہوئی ہے, جب وہ الیکشن جیتتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہے. مثال کے طور پہ 2013 سے لے کر کے جب ایک پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت تھی, وہ کہتے تھے وہاں الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. اگر ان کی فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت نہیں بن سکی, انہوں نے کہا کہ ریگنگ ہوئی ہے اور 35 پنچر لگائے گئے ہیں. جب کسی اور پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہو اور وہ مرکز میں پاکستان کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ریگنگ ہوئی ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, لیکن صوبے میں ان کی حکومت ہے, اس کو وہ بھول جاتے ہیں. آج سے چند دن پہلے جب جی بی میں الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی, تو انہوں نے کہا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. آج اگر کشمیر میں وہ الیکشن ہار گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اے جے کے میں کس پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کس پارٹی نے الیکشن کروائے ہیں, کس پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے گھروں سے جو بیلٹ پیپر ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں, اور کیا کیا انہوں نے کیا اور کیا کیا نہیں کیا. ان کی اپنی پرائم منسٹر سے سارا کچھ وہاں پر تھا. لیکن آج اگر وہ الیکشن, یہ دیکھیں, یہ اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا جو برگیڈیئر صاحب نے کی کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلئر ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ نے جب یہ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی آئی, انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ نے رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسرے جو کابرین تھے کے پی سے تعلق رکھتے تھے جو منسٹر ہیں کشمیر کے, ان کی ایک کمیٹی بنائی. وہ گئے, ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 12 سیٹوں کا ایشو ہے, یہ کیوں جاتی ہیں 12 سیٹیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر آپ اپنے ہمارا بھی یہ ورژن ہے کہ ہم یہ فیصلہ جو ہے یہ وہ کرے گی, جو آپ کی کیبنٹ ہے وہ کرے, یا پھر آپ کی جو ممبران ہیں پارلیمان کے وہ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کے اوپر نہیں مانتے آپ کی بات کو. انہوں نے کہا کہ آپ وہ کہتے تھے کہ فوری طور پہ اس کو ایگزیکٹو آرڈر اس کو ختم کر دیں. ہم نے کہا کہ آپ کشمیر میں آپ کورٹ میں چلے جائیں. وہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں ہو سکتا, یہ باقاعدہ طور پہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ آئے گی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ پارلیمان ہی کرے گی. وہ پارلیمان میں گئے, اس پارلیمان نے جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, اس نے کہا کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سر کے اوپر ہے, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, اب نیا مینڈیٹ آنے جا رہا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نہیں فیصلہ کرتے جو آئے تسلیم نہیں کیا. اور ہم نے تو کبھی سے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی طریقے سے. ٹھیک ہے, اور اس میں
तमाम पार्टी से हाँ जी बाजू साहब बिल्कुल आपको ठीक है, बारी है जी। आपका व्यू पॉइंट आ गया। जुल्फकार अली बदर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? आपकी पार्टी तो एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है और आप कह रहे हैं कि फॉर्म 47 वाले जीत गए हैं और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप वो कहते हैं कि जी जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको गवर्नमेंट मिल गई तो उस वक्त ठीक था, अब यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की मौजूदगी में अगर आप हार गए तो यहाँ पे गलत है। ये ऐसा क्यों है, तज़ाद क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ा क्लियर स्टांस है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैंपेन कर रहे थे उस टाइम भी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खदशात का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है मैंडेट को चोरी करने के लिए। और आपको पता है बहुत सारी सीटों पे नताइज भी रोक लिए गए और उसके बाद बिलावल साहब ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया और चीजों के बहुत सारे हल्का बाप के अंदर जो है वो आवाज उठाई और पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई। तो उसके बाद जाके फिर इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो नताइज रोके हुए थे उन नताइज का ऐलान किया गया और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे जो है हुकूमत बनाने दी गई। तो ये जो खदशात हैं ये हमने बिल्कुल नहीं कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। हम ये कहते रहे कि वहां पे कोशिश की गई लेकिन वहां पे आवाज उठाने पे और मामलात को रोकने पे वो चीजें उस तरह के खातिर खा नताइज नहीं हासिल कर सकी लोकल इंतजामिया। यहाँ पे चूंकि जो एक फ्रेमवर्क तय किया गया है कि इसको पार्ट्स में करवाया जाएगा और मैं तो ये बात पहले भी टीवी पे कर चुका हूँ, ये बात आपके प्रोग्राम से आपके प्लेटफॉर्म से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया था और आप देखेंगे इसको जो 3 पार्ट्स में किया गया है इसी फॉर्मूले को बेस बना के पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन को भी 3 हिस्सों में करवाया जाएगा या 4 हिस्सों में करवाया जाएगा या 5 हिस्सों में करवाया जाएगा, क्योंकि ये एक तजर्बाती तौर पे एक नया एक्सपीरियंस करना था फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कामयाब हो गया। जिसको उन्होंने कहा कि जी इतनी हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस की तो इसको आप पार्ट्स में करवाएं। तो बेसिकली ये तजर्बे के तौर पे किया गया और इसको बेहतर तौर पे मनूवरिंग के साथ चीजों को फॉर्मुलेट किया गया और खातिर खान नताइज हासिल कर लिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वजह से आवाज उठा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वजह से आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हमें तो 2024 के भी नताइज के ऊपर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उसमें भी हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन हमने निजाम चलाने को, जमहूरियत को मुस्तहकम करने को, पार्लिमानी निजाम को मजबूत करने को और इस निजाम को जारी रखने को हमने कहा कि ठीक है। जुल्फ़कार अली बदर साहब, ऐसे क्या नहीं गलत नताइज को तस्लीम करने से क्या सिस्टम मजबूत हो जाता है? उस पे तो शफाफियत होनी चाहिए, सही इलेक्शन होने चाहिए। गलत नताइज तो जुल्फ़िकार राज साहब 1990 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी, हरा दी गई। असगर खान पिकेगिस पढ़ लें। 1993 में तमाम शहरों से पीपल्स पार्टी को कट डाउन टू साइज किया गया, शहरों से सीटें हरा दी गई, हमने फिर भी गवर्नमेंट बनाई। 1997 में पंजाब के अंदर एक सीट नहीं पीपल्स पार्टी को मिली, फिर भी बीबी शहीद 17 सीटों के साथ पंजाब कौमी असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर किया। 2002 के इलेक्शनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी आई तो 11 सीटों से पीपल्स पार्टी के बदर साहब आखिर बना दिया गया। आखिर हमारे सियासतदान ये लूली लंगड़ी हुकूमतें इस तरह यानी धांधली ज़दा मैंडेट इसको कबूल क्यों करती हैं? क्या इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक टेन्योर कहें कि जी हमें नहीं चाहिए, नहीं हम इसको शफाफियत हमें चाहिए, तो जब आप कंप्रोमाइज एक स्टेज पे कर लेंगे तो फिर सारी जिंदगी करना पड़ेगा। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि जब आप किसी एक स्टेज पे, यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई हुई हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस फ्रेमवर्क में आ गई हुई है। उनके पास कोई हल ही मौजूद नहीं है कि वो किस चीज से बाहर निकले। उसके लिए आपको पॉलिटिसाइजेशन करनी पड़ेगी, अवाम के पास जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, अवाम के साथ जाके उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे अवाम वोट डालती है तो वोट किसी को डालती है और वोट निकलता किसी और का है, इलेक्शन जीतता कोई और है और जी किसी को जिता दिया जाता है। तो इस पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज उठाती रही है। तो यही तो जुल्फ़िकार अली बदर साहब,
ذوالفقار علی بھدر صاحب آواز اٹھاتے رہے ہیں. سی او ڈی میں یہی تو طے ہوا تھا کہ کوئی پارٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رجوع نہیں کرے گی, ان کے پاس نہیں جائے گی اور گیٹ نمبر 4 سے گزر کے اقتدار میں نہیں جائے گی, لیکن اس کے بعد بھی جس کا داع لگتا ہے وہ جا کے سلوٹ مارتا ہے اور اپنا حصہ لے لیتا ہے. اور آج بھی آپ کمپرومائز کر کے اقتدار پہ اکتفا کر لیں گے کہ یہ حصہ میرا ہے, یہ حصہ اس کا ہے, تو اس کے بعد شفافیت کی بات پولیٹیکل پارٹی کیسے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے اس حد تک ایگری کروں گا کہ جب آپ کے پاس سٹرینتھ نہ ہو اور آپ کو مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑے تو آپ کمپرومائزڈ ہی ہوتے ہیں. اس میں پھر ایک پارٹی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے معاملات کو طے کرے تو آپ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے, آپ کو اس نظام کے اندر رہ کے ہی سروائیو کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ سروائیول کی جنگ ہی چل رہی ہے یہاں پہ. تو آپ اور لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, میرا ذاتی انالیسس کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیسیژن میکر ہونا چاہیے, کیونکہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر بھی معاملات آگے نہیں چل سکتے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. بریگیڈیئر صاحب علی بھدر صاحب نے تو بڑی سیدھی بات کر دی, اور بات سمجھ آنے والی ہے کہ بھئی پیچھے سے یہ ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. پولیٹیکل سسٹم کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہو, کون الیکٹ ہو سکتا ہے, کون نہیں ہو سکتا, کیا معیار ہے, کیا ملک دشمنی اور محب وطن اور یہ کیا کرائٹیریا, یہ ایک دفعہ چیزیں طے نہیں ہو جانی چاہیے. برگیڈیئر صاحب ذوالفقار راحت بھائی, آپ نے کچھ ایسے پوائنٹ ریز کیے ہیں کہ میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے کوشش کی کہ کھل کے کسی طرح بات کی جائے. دیکھیں یہ سارا کمپرومائز جو ہے اٹ از آل اباؤٹ پاور, پرکس اینڈ پریولیجز. ٹھیک ہے جی, وہ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا جو ڈیموکریٹک جمہوری مائنڈ سیٹ تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن ٹینٹڈ ہے, یہ الیکشن رگڈ ہے, فلاں ہے, بھئی آپ ان کو کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو ریمین پارٹ آف دا سسٹم؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 4 سال میں جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہاں پہ تو میں کہتا ہوں یہ دیر ون ایسے اسموتھلی گھنٹوں میں امینڈمنٹس پاس ہو جاتی ہیں. یہ کیا مطلب ہے بھئی؟ آپ ڈیبیٹ کریں, آپ چیزوں کے معاملات کو ڈیبیٹ کے بعد ڈیموکریٹک پولیٹیکل. اور بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, اس پہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, اس پہ لین دین ہوتا ہے, اس سے حصے پہ قدر جثہ سیاستدان اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. راتوں رات ترامیم بنتی ہے, پاس ہوتی ہیں, کوئی ڈیموکریٹک عمل نہیں ہے. اور جس طرح اسمبلی چلائی, جس طرح آج بھی اسمبلی چلائی جا رہی ہے, یہ بھی کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے. دیکھیں جی ڈیموکریٹک عمل تھا بالکل, چلے مانتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی, اب ذرا زیادہ شروع ہو گئی ہے پچھلے کئی 3-4 الیکشن سے, لیکن پہلے الیکشن ہوتے تھے اور نظر آتا تھا کہ ایک واقعی پارٹی جنون اپوزیشن کر رہی ہے, ایک پارٹی بالکل جو گورنمنٹ والی ہے. لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو جس چیز کا ذکر کیا, آج سے چند مہینے پہلے, یہ شاید پچھلے سال کے اینڈ میں, مجھے یاد ہے ہمارے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دھویں دار تقریریں کرتے تھے. ہم ایک پیٹرن دیکھ لیا ہم نے. وہ کیا پیٹرن تھا؟ تقریریں ہوتی تھی گورنمنٹ کے خلاف, سٹنگ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اور جناب لوگ کہیں بس پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے, کیا ہوگا. تو کیا ہوتا تھا, ملاقاتیں ہوتی تھی جناب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اس کے بعد خبر کیا آتی تھی کہ جناب اتنے جو اماؤنٹ ہے وہ دے دی گئی ہیں ٹو آل دی ایم این ایز. یہ اب نکال دیں ساری. اب اگر وہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہی ختم ہو گیا. وہ جو ایک ہوتی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور تھا, اور بالکل جب نواز شریف کا 90s کا دور تھا, ایون 2015 تک نظر آتا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے. پتہ نہیں اب انہوں نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس سال کی شروع میں یہ دیکھیں کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. آصف باجوہ صاحب کو میری بات پسند نہیں آئے گی, ثانیہ تیرہ ویلی ہو رہا تھا اور ثانیہ ہو رہے تھے اپنا کے پی کے اندر, اور جناب لاہور میں کیسے
जटाई के साथ बसंत मनाई जा रही थी, हमने वीडियो जारी की कि यार खुदा के लिए कुछ सेंसिटिविटी, नेशनल सेंसिटिविटी भी कोई चीज होती है कि आप देखें कि किसी मुल्क के हिस्से में क्या हो रहा है, लोग परेशान हैं, लोग मुसीबत में हैं, तो यहाँ पे लाहौर में जश्न मनाया जा रहा है, ठीक। और अभी रिसेंटली फिर ये हुआ कि यहाँ पे आजाद कश्मीर में आप देखें, आजाद कश्मीर देखें कि कितना ये भी हंगामा हुआ है, लेकिन जनाब फिर जश्न और फायरवर्क्स हो रहे हैं पीएमएलएन की साइड से। यार कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं, कुछ थोड़ा सा बंदे को सोचना चाहिए कि मुल्क में किस वक्त क्या करना चाहिए। बिल्कुल खुशी भी मनानी चाहिए, आप जीते प्रॉपर तरीके से जीते, खुशी मनाएं, दबा के खुशी मनाएं, सेलिब्रेट करें, लेकिन ओवरऑल मामलात को भी तो देखें। परगेज साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो लोग हैं जिनके साथ जो कुछ हुआ है वो तो हम भारतीय, उनको भारतीय समझ के ट्रीट कर रहे हैं, वो तो इंडिया की जुबान बोल रहे हैं। उसमें तो कुछ, अब देखें ना, बिलावल भुट्टो साहब आए थे, अच्छी बात थी, वो आए अपना आजाद कश्मीर में अपने कैंपेन के लिए, हम भी बड़े खुश थे कि यार चलो वो आएंगे, लोगों को संभालेंगे, कुछ बातचीत में मामला ठंडे होंगे, लोगों को टेम्परेचर कूल डाउन किए जाएंगे, लेकिन वो 2-3 दिन वो कोई अपना काबिल जिक्र कुछ जलसा ही नहीं कर सके। साहब मैं अगेन कहूँगा कि जब पॉलिटिकल लोग अपनी स्पेस छोड़ देते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, तो फिर ऐसे लोग उठते हैं, ऐसे लश्कर उठते हैं, ऐसे लोग उठते हैं, अवामी एक्शन कमेटियाँ बनती हैं, फिर गिराव चलाव होता है, फिर इंतहा पसंदी होती है। जब फिर सारा ब्लेम मेरे पे आता है, फिर मुझे कहा जाती है एस्टैब्लिशमेंट और ये वो चीजें, ये नहीं, आप भी पॉलिटिकल लीडरशिप आप पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पे वैक्यूम क्रिएट किया ना जी, वहां पे स्पेस हुई है, तो ऐसे लोग आए हैं। अच्छा नकवी साहब, अब बात चल निकली है, बात तो कहीं और से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बेसिकली रूह यही है कि जमहूरियत किसी बिल्डिंग का, किसी चिड़िया का, किसी जानवर का, किसी दरख्त का नाम तो है नहीं, ये तो आपके रवैयों का नाम है। ना पॉलिटिकल लोगों के रवैयों में जमहूरियत है, ना इनकी पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी है, ना आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तर्ज पे पार्टियां चल रही। मैं किसी एक की बात ही नहीं कर रहा, आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ पीटीआई की बात कर रहा हूँ, वो भी इससे चल रही है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, वहाँ पे कारकुन कोई एक्टिविटी कोई, ये बिल्कुल ही आजकल तो व्हाट्सएप पे सारा निज़ाम चल रहा है, तो उसी तरह की लीडरशिप, उसी तरह के सारे मामला चल रहे हैं जी। नकवी साहब से शुरू करूं, कहाँ क्या से कहूं? पहली चीज ये जमहूरियत की डेफिनेशन ले लें सर। वो अब्राहम लिंकन ने कहा था, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, एक डेफिनेशन उसने दी थी। एक खान साहब ने क्यों नहीं समझाई? बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहला असूल जमहूरियत का ये कि लोगों की राय का एहतराम किया जाए। तीसरी चीज कही गई कि तमाम ऐसे इलेक्शन मुनसिफाना होने चाहिए। अच्छा नकवी साहब, दुनिया में नकवी साहब, ये खान साहब को, आप तो उनके पुराने साथी हैं, बानी हैं पीटीआई के, तो खान साहब को भी ये बात क्यों नहीं समझाई कि डेमोक्रेसी के असल रूह है क्या? वो भी कुछ ज्यादा यकीन नहीं रखते। ये समझाई भी है। अच्छा, बात ये है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। यू हैव टू, व्हेन देयर इज अ मंकी इन द रूम, यू हैव टू कैच हिम स्लोली। ठीक है ना? अगर आप मंकी को जरा सा तेज पकड़ते हैं तो बाजवा हो जाता है, जो खान साहब के साथ हो गया। ठीक है ना? बुरी लगेगी फारूक साहब को, लेकिन जमहूरियत का जनाजा एक दफ़ा नहीं इस मुल्क में उठा इतनी शान से, कई दफ़ा उठा है। 90 दिन का वादा करके कितने कितने दिन रहे, आइन की पामाली, बिल्कुल फौज को ट्रेनिंग यही दी जाती है, ओथ ही ये लेते। और सर मिठाइयाँ कौन बांटते हैं? मिठाइयाँ भी तो आप ही बांटते हैं ना। एक पार्टी इक़्तिदार से जाती है, 6 पार्टियाँ उनकी जगह लेने के लिए आ जाती हैं। राना साहब जरा क्लैरिफाई कर दें, बहुत बुरे हैं। जुल्फकार साहब, नकवी साहब से गुजारिश है, क्लैरिफाई कर दें कि क्या ओथ लेते हैं। ओथ को क्लैरिफाई कर दें सर, ओथ को क्लैरिफाई कर दें सर। आपने कहा कि आर्मी इसी बात का ओथ लेती है, वो जो ओथ लेती है, जरा प्लीज क्लैरिफाई कर दें, मेहरबानी। आपका अभी भी राहत साहब, मुझे इनकी आवाज नहीं समझ में आई, आप जरा रिपीट कर देंगे? वो नकवी साहब कह रहे हैं कि जो ओथ की आप बात कर रहे हैं,
جو فورسز کے لوگ اوتھ لیتے ہیں کہ وہ کس چیز کا لیتے ہیں اور کیا، وہ بات آپ نے کی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے مجھے باجوہ صاحب کے اس سوال کا جواب ہی نہیں دینا، مجھے دینا ہی نہیں. اتنے سمجھدار آدمی کو اگر مجھے یہ بتانا پڑے، آپ مجھے فون کر لیجئے گا، میرا نمبر ہے 0300201456 سارا بتا دوں اچھا گا. پولیٹیکل لوگ بھی ایک حلف لیتے ہیں، وہ بھی اوتھ لیتے ہیں، اس کی کتنی کو پاسداری ہوتی ہے یہ بھی بتا دیں ذرا. دیکھیں بات ساری یہ ہے، جس نظام میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی نا سر وہ نظام نہیں چل سکتا، چاہے وہ سیاستدان کرے، چاہے جج کرے، چاہے عام شہری کرے، کوئی بھی ہو، چاہے بزنس مین کرے. they have to follow the rules and be judged by the rules. جج کون کرے گا؟ عدالتیں. جس ملک کی عدالتیں آزاد نہیں رہیں گی اور انصاف نہیں ملے گا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. چرچل کا مشہور واقعہ ہے کہ جب جرمنی حملہ کرنے والا تھا تو لوگوں نے پوچھا کیا برطانیہ پہ قبضہ ہو جائے گا، تو اس نے پلٹ کے سوال کیا پوچھا تھا، کیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں، کیا ہم ابھی بھی جسٹس ڈسپینس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر برطانیہ پہ کوئی قبضہ نقوی نہیں کر صاحب پھر ڈیموکریسی کا جنازہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، کئی دفعہ نکالا ہے. جب پنجاب 12-13 کروڑ کا صوبہ بزدار کے حوالے کر دیں گے تو پھر جمہوریت کا جنازہ ہی نکلے گا نا جی. گورننس کا وہ ماڈل یہ بات جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں کہہ رہے. کیوں جمہوریت کا ایک سن لیں تھوڑی ہمت چاہیے. سر جمہوریت کے نظام کے اندر عمران خان صاحب کو ایک عرصہ ملا ہے، اچھا جی، جس میں پرفارم کرنا تھا. اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے he should be kicked out by the people. سر مجھے یہ بتائیں خان صاحب نے اپنے شوکت خانم اسپتال کا جو سی او لگایا ہے وہ بزدار کو سی او کیوں نہیں لگا دیا ادھر؟ پنجاب کے ہمارے صوبے کے اوپر لگا دیا ہے. اگر چلیے اب آپ تحمل سے سنیے گا میرا سوال. سر سب سے کرپٹ آدمی کون؟ بزدار. ٹھیک، یہی چارج ہے نا. سر میں کہتا ہوں کہ اس ڈیموکریسی کے ساتھ گورننس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب، اس کے ساتھ فرق ہوگی. ٹھیک ہے، دونوں کدھر؟ دونوں جیل میں یا دوسرے نے ایک نے پی ایم ایل این جوائن کر لی اور دوسری گھوم رہی ہے. واہ سر اس کا میں تو نہیں ان کو روک سکتا. کون سا نظام ہے؟ لوٹا بننے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں لوٹا بننے کا موقع تو ہر وقت موجود ہوتا ہے. حکومت پی ایم ایل این کی حکومت، پی 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 کی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ چوروں کو پکڑ سکے اور اکاؤنٹیبلٹی کر سکے. سر یہ چور آپ نے لگائے کیوں تھے؟ چوروں کو اب ان کو کہہ رہے ہیں چوروں کو پکڑ لو نا. اگر وہ چور تھے ہم نے لگائے، پکڑ لو، ثابت کرو کورٹ میں. وہاں کیوں نہیں ثابت کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے کہ وہ آیا کدھر سے تھا؟ پی ایم ایل این سے. پلا کدھر تھا؟ پی ایم ایل این سے. باجوہ صاحب سر ہر دور میں، ہر پولیٹیکل دور میں ایک فرق ہوگی ہوتی تھی. واہ کیا بات ہے برگیڈی صاحب. فاروق صاحب فرق ہوگیوں سے بھرا پڑا ہے. فاروق صاحب پاکستان کی سیاست not built in a day. It takes time. اگر آپ کے یہاں جمہوریت ہر 4 سال بعد الیکشن ہو رہے ہوتے تو آج یہ ملک میں چور ہو چکا ہوتا. Unfortunately, we give up the democratic process very so often, and that's our issue. ویسے سر میں ایک کہوں گا، ایک جملہ اپنا نقوی صاحب، خدا کی قسم پنجاب سب سے بڑا صوبہ اور آپ نے بزدار جیسی شخصیت کو وہاں پہ چیف منسٹر لگایا، اس نے پیپلز پارٹی کا گورننس کا پی ٹی آئی اور گورننس کا بیڑا کر دیا پنجاب. ایسا ماڈل میں برگیڈ صاحب کہتا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی کا کچھ سی او اس کو کیوں نہیں لگا دیا؟ پنجاب کے صوبے کے اوپر لگا دیا، 12 کروڑ کے صوبے کے اوپر، ہمارے اوپر تجربے کرنے ہیں سارے. میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کہا ہے، آپ نے لگوایا تھا بزدار کو. اچھا ورنہ وہ آج آزاد نہیں ہوتا. لو جی برگیڈ صاحب تاڑے کھاتے پہ گیا، جو بھی بزدار بھی تاڑے کھاتے پہ گیا جی. وہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ورنہ بتا دیجئے کیوں آزاد ہے. اسٹیبلشمنٹ کو تو شدید اختلاف تھا اس پہ. ارے بھائی ورنہ بتا دینا کیوں آزاد ہے. اسلام آباد سے آتے تھے اور لاہور میں وہ جو اپنے کیبنٹ میٹنگ کو چیئر کرتے تھے 3 گھنٹے. مطلب یہ تو حالات تھی گورننس کی لاہور پنجاب میں اس دور میں. ذوالفقار علی بدر صاحب
یہ تو بات چلتے چلتے گورننس پہ بھی چلی گئی اور تھوڑا ڈیموکریسی پہ بھی چلی گئی. ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ کے گھر میں ٹرو ڈیموکریسی آپ نے دیکھی, آپ کے والد کی ایک بڑی سٹرگل تھی, ایک بڑے ہمبل اور ایک بڑی عام بیک گراؤنڈ سے وہ اٹھے اور اس کے بعد کہاں سے کہاں پہنچے, انہوں نے ایک بڑی لمبی سٹرگل کی. تو آپ نے وہ ساری جو جد و جہد اور ڈیموکریسی کو ایک ٹریو شکل میں بھی دیکھا, بی بی کے پاس آپ بڑے قریب رہے, آج بھی دیکھ رہے. تو یہ جو تنسلی آپ دیکھ رہے ہیں پورے سسٹم کے اندر, گورننس پہ تو سوالیہ نشان ہے ہی, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ برباد ہو رہا ہے, ڈیموکریسی کہیں نظر نہیں آ رہی, پولیٹیکل پارٹیز کس طرح چلائی جا رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کلچر, ان کے دفتر, وہاں پہ آپ کو وہ کلچر نظر نہیں آ رہا جو ماضی میں کبھی ہم دیکھا کرتے تھے. سارے بند کر دیے گئے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, 2000 مشرف کے دور کے بعد جیسے جیسے الیکشن آتے گئے, پراپرٹی ڈیلرز پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بنتے گئے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ جو کیپٹلسٹ, انڈسٹریلسٹ, فیوڈلز, اور اس کے بعد اب پراپرٹی ڈیلرز نے آ کے ٹیک اوور کیا ہے, تو انہوں نے پیسے سے سارا سسٹم کرپٹ کر دیا. یعنی جتنا بھی نظام ہے, نظریاتی سیاست مالیاتی ہوگی. اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہو, نظریاتی سیاست تو رہی نہیں, نظریاتی سیاست تو رہی نہیں, نظریاتی سیاست صرف اس حد تک رہ گئی ہے کہ جیسے نکال دیا گیا. اب مالیاتی ہو گئی ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب, نظریاتی سے مالیاتی ہو گئی ہے. دیکھیں نظریاتی سیاست سب سے بڑا ظلم تھا. نقوی صاحب آپ اپنی باری میں بات کیجئے گا. میں آپ کے والد صاحب کا ایک کال تھا وہی ریپیٹ کر رہا تھا, اس کہ میں بھی انہیں اچھے طریقے سے, وہ بھی اسٹوڈنٹس یونین پہ بہت یقین رکھتے تھے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا سر. بدر صاحب نے تو ساری زندگی جو ہے وہ ڈیموکریسی کی سیاست کی ہے. جنرل ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق اور جنرل مشرف, چاروں دوروں میں وہ جیل کاٹی, صرف اس لیے جیل کاٹی کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط, مستحکم اور پارلیمانی نظام ہونا چاہیے. انہوں نے اس لیے نہیں کاٹی تھی کہ یہاں پہ پراپرٹی ڈیلرز آئیں, کیپٹلسٹ آئیں اور پارٹی کی نظریات کی جگہ مالیاتی نظام آئے. تو وہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ بھٹو صاحب اور بی بی شہید کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب. لیکن اس سارے نظام کے اندر جو روٹن ہوا سسٹم, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ جو پراپرٹی ڈیلرز نے آ کے پروسیس کو, پولیٹیکل پروسیس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے کہ گراس روٹ سے اب وہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص گرو کر کے اوپر آئے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے پیسے کما لیے, ہمیں راتوں رات ٹکٹ دیں, ہم منسٹر بنے, ہم پارلیمنٹ میں جائیں اور ہم اپنی کمائی کریں اور معاملات کریں. اس سے نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوئی ہیں بلکہ پارلیمانی نظام, پارلیمنٹ اور اوور آل ایک گورنمنٹ کا سٹرکچر, گورننس, ہر چیز ویک ہو گئی ہے. اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز, لیڈرشپ, سٹیک ہولڈر, سول سوسائٹی, اسٹیبلشمنٹ, سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ پولیٹیکل کلچر کو, ڈیو پروسیس آف پولیٹیسائزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے. ادروائز یہ سسٹم تو روٹن کر دیا ہے پراپرٹی ڈیلرز نے. اگر اس کو نہیں سیو کریں گے تو یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نظریہ آگے نہیں چلے گا, اور نظریے نام کی چیز بھی ختم ہو جائے گی. یہاں پہ صرف اپرچونسٹ کلاس آئے گی اور وہی فائدہ اٹھائے گی اس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر. تو یہاں پہ آپ کی ڈیموکریسی ویک ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ویک ہو رہی ہے, اور پاکستان بھی اس سے افیکٹ ہوگا, اور آپ کی ڈیموکریسی پھر بچے گی نہیں. باجوہ صاحب, آپ ایک پرانے, آپ بھی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہماری طرح سٹرگل کے لوگ ہیں, اور آپ نے بھی بڑی سٹرگل کی ہے. آپ کوئی فیکٹری اونر, کوئی بڑے اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتے. کیا پارٹیز کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو نظریاتی پارٹی تھی, جو نظریاتی جماعتیں تھیں, وہ مالیاتی ہو گئی ہیں, جو نظریات کی بات ہوتی تھی اب ذاتیات تک آ گئی ہے, گالی گلوچ کا نام سیاست ہو گیا ہے, اور ایجنڈے کی بجائے, ایشوز کی سیاست کی بجائے صرف گالم گلوچ رہ گیا ہے, اور ایک دوسرے کو صرف گالیاں اور انتقامی سیاست اس حد تک ہے کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے تو دوسرے کو رگڑنا ہے, دوسرے نے آنا ہے تو تیسرے کو رگڑنا ہے. آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ کل کو آپ کے ساتھ ہوگا, یہ کیسے نہیں ہوگا؟ تو اس پہ کوئی ریئلائزیشن ہے؟
دیکھیں سر، اس میں جو بات بدر صاحب کر رہے تھے، میں بہت جانتا ہوں. ڈسکا سے چونکہ میرا تعلق ہے، اور ڈسکا میں جب ہم ابھی نوجوان تھے تو بدر صاحب کا نام، اور یہاں پہ ایک شفیع مغل صاحب تھے، ان کو شاید پتہ نہ ہو، وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے، اور مجھے ساری ہسٹری کا پتا ہے کہ بدر صاحب نے کیا کیا صحبتیں ٹھائیں اور کتنا وہ جینوئن اور نظریاتی لیڈر تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت گریٹ آدمی تھا. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں، جو بات آپ نے کی، نقوی صاحب کی بھی بات سن لی، بدر صاحب کی بھی بات سن لی. اب میں یہ گزارش کروں گا کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ہم بالکل درست ہے. یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے اب رہ گئی کہ یہ یہاں پہ مالیاتی لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، لیکن ورکرز کو بھی پارٹیز جو ہیں وہ ضرور اکاموڈیٹ کرتی ہیں، اور ہر پارٹی کرتی ہے. لیکن فرق کب پڑا؟ جب عمران احمد نیازی صاحب نے کہا کہ میں کسی بھی جو کسی اور پارٹی کا بندہ رہا ہے، جو الیکٹیبل ہے، یہ لفظ تھا، وہ کہتے تھے میں کسی الیکٹیبل کو نہیں لوں گا. لیکن انہوں نے تمام الیکٹیبلز کو لیا. اور اس کے بعد گالم گلوچ کا کلچر کب شروع ہوا؟ جب انہوں نے کیبنٹ بنائی، اور کیبنٹ کے بعد انہوں نے میڈیا کے لیے لوگوں کو پروموٹ کیا. وہ کیبنٹ کی میٹنگ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے میڈیا پرسنز کو بلاتے، اور جب وہ اندر داخل ہوتے اور جتنی کوئی دوسری پارٹی کے لوگوں کی انسلٹ کرتا، بدتمیزی کرتا، گالیاں دیتا، اس کو کہتے یہ میرا شیر آ گیا ہے. اور اس وقت جتنا گالم گلوچ کلچر کو سپورٹ کیا عمران احمد خان نیازی نے، اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں کیا، اور نہ اس کے بعد کیا. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ عمران خان کے سامنے کوئی بات کر سکے یا ان کو کوئی سجیشن دے سکے. لیکن اس کے برعکس ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی اختلاف رائے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی بات کو سنا جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی بات کو اکاموڈیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن ہماری پارٹی میں ہماری لیڈرشپ ورکر کی بات کو ضرور سنتی ہے. اور میں آپ کو کئی ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جن کو اکاموڈیٹ کیا گیا، جن کو ایم پی ایز ایم ایل ایز کے ٹکٹ دیے گئے، جن کو تنظیمی معاملات میں سپورٹ کیا گیا، اور جن کو اور طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ورکرز کلاس کے لوگوں کو. یہ کسی اور پارٹی میں ایسا نہیں رہا. پاکستان مسلم لیگ نون کا 1ATH میں دفتر آج بھی چلتا ہے، اور روزانہ وہاں پہ ہماری لیڈرشپ بیٹھتی ہے. نقوی صاحب فائنل ورڈ. یہ اظہر خان چالو ہے، نہیں گنجے کے سر پہ حل چلے گا. یہ کس زمانے کی گالیاں ہیں؟ گنجا سر کے بل چلے گا. اگر اظہر خان آلو ہے تو نصرت بھٹو کے لیے تو میں کہہ بھی نہیں سکتا. یہاں بے نظیر کی تصویریں کس نے پھینکی، یہ تو گالی ہے ہی نہیں، یہ تو نہایت شریفانہ سلوک ہے. میں تو کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. ارے بات میں ساری کہہ رہا ہوں، یہ سب قابل مذمت ہے، لیکن تاریخ کو مسخ نہ کرے. اوکے، آج ہم بیٹھے ہوئے اس دور میں، اگر پاکستان کو آگے جانا ہے، اگر پاکستان کو آگے جانا ہے، ہمیں اپنے رویے کو جمہوری بالکل صحیح جمہوری کرنا ہوگا. برگیڈ صاحب اور روایات کو صحیح کرنا ہوگا. ماضی کو بھول کے آگے جانا ہوگا. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ نے بھی تو یہ کیا تھا. بالکل برگیڈ صاحب، یہ نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی سوچے اور آگے کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کی بات کریں. برگیڈ صاحب، نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے، یہ دائرے کے سفر میں رہیں گے، یہ رونے روتے رہیں گے، گالم گلوچ چلتی رہے گی، داندلی کے رونے روتے رہیں گے، رزلٹ تسلیم نہیں کریں گے. یہ ایک قومی ایک عمرانی معاہدے کی نئی ضرورت ہے. سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے شاید. لیکن میں دو تین باتیں کہنا چاہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا اور نقوی صاحب نے بھی صحیح فرمایا. دیکھیں یہ ٹائم آ گیا فار اے نیو چارٹر آف ڈیموکریسی آف آل دیز پولیٹیکل پارٹیز. نمبر 1. نمبر 2, خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ جناب یہ جو خاص کر میں اپنے پیپل پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کا یہ وہ آئیڈیولوجیکل مائنڈ سیٹ ہی نہیں رہا، وہ آئیڈیولوجیکل ٹریڈیشن نہیں رہی جو کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں یا بی بی شہید کے دور میں دیکھی تھی. یہ وہ پیپل پارٹی نہیں ہے. دوسرا، موروثیت
मौरूसियत, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया इन पॉलिटिकल पार्टीज का। ना इनके अंदर कोई जेन्युइन इलेक्शन होते हैं, इनके पार्टी इलेक्शन देखें, शायद मेरे ख्याल पीटीआई का तो अभी भी केस चल रहा होगा, उसको पता नहीं क्या बना, 10 साल केस चलता रहा। इनके इलेक्शन होते हैं, बाकी पार्टीज के जनाब कोई बस हो गए और मंजूर हो गए साथ। तो जेन्युइन पार्टी के इलेक्शन में मुझे आज भी याद है, सुन ले मेरी एक बात, जुल्फकार अली बदर साहब, फाइनल कमेंट जुल्फकार अली बदर साहब, ब्रिगेड साहब। एक जगह मैंने पीएमएल के एक लीडर को कहा, लाहौर में बड़े दोस्त है मेरे, मैंने कहा यार आपकी किस्मत में नहीं चीफ मिनिस्टर बनना, आप इसी तरह पंजाब के मिनिस्टर बन के आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। कहता हम क्या करें? अली बदर साहब, अली बदर साहब, हमारी पार्टी के अंदर। अली बदर साहब फाइनल कमेंट जी। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये वो टाइम है, पाकिस्तान के जितने चैलेंजेस हैं, ये वो टाइम है कि तमाम स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, एस्टेब्लिशमेंट, सबको साथ बैठ के पाकिस्तान के लिए एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ग्रैंड एजेंडा बनाने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को निपटने के लिए बिल्कुल ठीक है, we have to put our house बिल्कुल in ठीक है। order। जुल्फकार अली बदर साहब, आपके इसी इन्हीं अल्फाज के ऊपर इख्तिताम करते हैं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर इस पे बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं। एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है, और चार्टर ऑफ पाकिस्तान जब होगा तो पाकिस्तान के तमाम इश्यूज़ हल हो सकते हैं। वरना इस तरह हम दस्तों के रिबान रहेंगे, गालम गलोच करते रहेंगे, तो इससे पाकिस्तान वीक होगा, कमज़ोर होगा, इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। इसके साथ ही इजाज़त जी, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।